السلام علیکم ایوری ون۔ کسی شخص کا آپ کے دماغ سے نہ نکلنا اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے۔ تو آئے ہم اس اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جب کسی شخص کا خیال اور ان کی شکل آپ کے دماغ میں بار بار آ جاتی ہے اور آپ انہیں اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ ایسا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی ضروری بات یا سبق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت پر آپ کو درجہ ذیل باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ پہلا اشارہ، دعا اور استخارہ اور رہنمائی۔ اسلام میں جب کسی شخص کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کے سامنے بات رکھتے ہیں اور اللہ سے ہم اس کی مدد اور حکمت مانگتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا خیال آپ کے دماغ میں بار بار آئے تو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کوئی ضروری بات شیئر کریں یا کسی مسئلے میں مدد کی ضرورت ہو۔ استخارہ کا عمل بھی ایک اہم طریقہ ہے۔ اسے آپ اپنا سکتے ہیں۔ اس سے نماز میں آپ اللہ سے اپنی مشکلات کا حل کی مدد مانگ سکتے ہیں اور ان سے بہترین فیصلہ کرنے کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ دوسرا اشارہ، کسی زندگی میں مدد کی ضرورت۔ اگر آپ کا دل کسی شخص کے لیے روحانی طور پر بار بار سوچتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کی مدد کی ضرورت میں ہو۔ شاید انہیں آپ کی دعا، رہنمائی اور معاملات کی ضرورت ہو۔ اسلام میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت اہم سمجھتے ہیں اور اللہ آپ کے ذہن میں ان کا خیال بار بار لاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ تیسرا اشارہ، زندگی میں کسی بات کے سیکھنے کی ضرورت۔ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں کسی شخص کا خیال آئے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو یا اپنی زندگی میں کسی چیز کو سمجھ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ شخص ایک سبق ہو جسے آپ اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ فکر اور خود کے بارے میں سوچنا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس بات کو پوچھنا، اپنے آپ کو اس بات کو سمجھیں کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس شخص کے ساتھ آپ کو کس طرح کا رشتہ بنانا ہے یا آپ کو اپنی زندگی میں کس بات کی تبدیلی کی ضرورت ہے جو اس شخص کے خیال سے جڑی ہو۔ چوتھا اشارہ، نیا دور اور سبق۔ کبھی کبھی کسی شخص کا بار بار ذہن میں آنا زندگی کے نئے دور کے سبق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اس شخص کے ذریعے کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو اپنی غلطیوں کی طرف دھیان دینا سکھائے یا آپ کو اپنے رشتے، فیصلے یا زندگی کے مقاصد پر غور کرنے کا موقع دے رہا ہو۔ فکر اور خود کے بارے میں سوچنا بھی ایک طریقہ ہے اس کے بارے میں سمجھنے کا۔ اپنے آپ کو پوچھیں کہ آپ کو اس شخص کے ساتھ کس طرح کا رشتہ بنانا ہے یا آپ کو اپنی زندگی میں کس چیز کی تبدیلی کی ضرورت ہے جو آپ اس شخص کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے۔ پانچویں نشانی، آپ کی جذباتی حالت۔ اگر آپ جذباتی طور پر کسی شخص کے ساتھ جڑے ہیں تو بھی وہ شخص آپ کے ذہن میں زیادہ آ سکتا ہے۔ شاید آپ کے لیے وہ شخص کسی وقت پر یا کسی طریقے سے زندگی میں خاص رکھتا ہو۔ یہ ایک جذباتی تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے اندر کچھ شفا یا تکمیل قائم کر رہا ہو۔ اللہ کا اشارہ کبھی بھی سیدھا یا طریقے سے آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی شخص کا بار بار آنا تو اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس شخص سے جڑی کسی صورتحال کو سمجھنا یا ان کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کا نام شامل کرنا اور اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ کر اور ہدایت مانگتے رہیں۔ آپ کے معاملات میں آپ کسی شخص کا سوچنا تو شاید اس بات کا کوئی خاص کردار ہو سکتا ہے۔
اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور اللہ سے صحیح فیصلے کے لیے بہتری کے لیے دعا کریں۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے میرا اسلامک چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی فرینڈس میں شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔